غوث اعظم اس کا رونا نہیں دیکھتے تھے، فوراً اس کی مدد کر دیتے تھے. سبحان اللہ. ایک دن ایک مرید آیا بہت پریشان روتا ہوا. غوث اعظم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ اس نے کہا سرکار میں بہت پریشان ہوں. فرمایا پریشانی کی وجہ؟ کہا حضور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میری جوان بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، مکان کی چھت پر گئی، اچانک سے چھت سے غائب ہو گئی. سرکار میرے مکان کی چھت پر دیوار اتنی اونچی ہے کہ بیٹی میری دیوار کود کے بھی کہیں نہیں جا سکتی، اور میرے آقا گھر میں اترنے کے لیے ایک ہی زینہ ہے، میری بیٹی زینے سے نیچے بھی نہیں آئی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں چلی گئی. اب یہ وہ دور ہے میرے عزیزوں، بڑا پاکیزہ دور ہے غوث اعظم کا. اس دور میں بیٹیاں کہیں جاتی نہیں تھیں، وہاں بڑا پردے کا ماحول تھا. لیکن اس دور کی بات ہے، بتاؤ بیٹی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی. مرید کہتا ہے حضور میں نے محلے میں جا کر کے بہانے سے اپنی بیٹی کا پتہ لگایا لیکن میری بیٹی نہیں ملی. رشتہ داریوں میں بھی میں نے بات کی لیکن کہیں میری بیٹی کا کوئی نام پتہ نہیں ہے. سرکار اگر محلے میں پتہ چل گیا میری بیٹی کے بارے میں تو لوگ کس قسم کی باتیں کریں گے. سرکار میں تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا، میرے پیر آپ میرے اوپر کرم کریے. سرکار غوث پاک نے فرمایا پریشان مت ہو. آپ نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کرخ کے خنڈرات میں چلا جا اور وہاں جا کر ایک گول دائرہ کھینچنا، پڑھنا بسم اللہ بنیت عبد القادر، اور جا کر کے گول دائرے میں بیٹھ جانا. رات میں جنات گزریں گے، تیرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، تو پریشان مت ہونا، ڈرنا نہیں. وہ گزریں گے تیرے پاس سے گزر کے چلے جائیں گے. جب جنات کا سردار آئے اور جب وہ تجھ سے پوچھے یہاں کیوں بیٹھا ہے، تب میرا نام بتا دینا کہ میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں. جب وہ پوچھے کس نے تجھے بٹھایا ہے، تب کہنا کہ مجھے غوث اعظم نے بٹھایا ہے. مرید تھا چلا گیا اور جا کر کے کرخ کے خنڈرات میں رات کے اندھیرے میں بیٹھ گیا. گول دائرہ کھینچا، پڑھا بسم اللہ بنیت عبد القادر اور گول دائرے میں بیٹھ گیا. جنات گزر رہے تھے رات میں، یہ دیکھ رہا ہے لیکن اس سے کسی نے کچھ نہیں کہا. جب جنات کا سردار آیا پورے لشکر کے ساتھ میں اپنی سواری پہ سوار ہو کر کے، اس نے کہا او انسان یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ تجھے پتہ نہیں یہ جنوں کے گزرنے کی جگہ ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ یہ جنوں کے نکلنے کا راستہ ہے؟ تو یہاں راستے میں کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں بیٹھا نہیں ہوں بلکہ بیٹھایا گیا ہوں. کہا کس نے تجھے بٹھایا ہے؟ کہا مجھے بٹھانے والے قطب ربانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، پیر لسانی ہیں، شہباز لامکانی ہیں، قطب ربانی ہیں. حضور سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے. غوث اعظم کا نام سننا تھا، فوراً سواری سے نیچے اترا، گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اس کے بعد کہتا ہے بتاؤ میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے، بتاؤ میرے آقا کا کیا حکم ہے. تو غوث اعظم کے مرید نے کہا میری بیٹی مکان کی چھت سے غائب ہو گئی ہے، پتہ لگاؤ کہ میری بیٹی کہاں ہے. غوث پاک نے فرمایا ہے کہ اس سے کہنا کہ وہ بیٹی کو تلاش کر کے دے. جنات کے سردار نے جنات پر نظر ڈالی. کس کی ہمت ہوئی جس نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ جنات سہیں گے، بولے ہماری ہمت نہیں کہ ہم غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالیں. کہا جاؤ تلاش کرو، اندھوں کے اندر جا کر کے دیکھو، پہاڑوں کی کوہ میں جا کر کے دیکھو، جاؤ اور جا کر کے تلاش کرو. جنات تلاش کرنے کے لیے گئے، ایک ملک چین کا جن پکڑ کر کے لائے اور لا کر کے جنات کے سردار کے سامنے کھڑا کر دیا. کہاں کہ یہ لے کر کے گیا ہے. جنات کے سردار نے اس سے پوچھا یہ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی، تو نے غوث اعظم کے مرید کی بیٹی پہ غلط نظر ڈالی؟ اس نے کہا کہ جب یہ مکان کی چھت پر چڑھی تھی، جب یہ آئی تھی، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، یہ پردہ کیے ہوئے نہیں تھی، اس لیے میں اس کو یہاں سے اٹھا کر کے لے گیا. اللہ اکبر. ذرا سوچو، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے آج ہم مزاروں پہ جا کر دیکھتے ہیں کتنی بہن بیٹیاں ہماری جو ہے آپ کو مزاروں پہ ملے گی. کہ چھوچا شریف میں جا کر کے آپ دیکھیے، دیوا شریف میں آپ جا کر کے دیکھیے، بہرائے شریف میں آپ جا کر کے دیکھیے، چھوٹے بڑے سرکار میں آپ جا کر کے دیکھیے، آپ کو کتنی بہن بیٹیاں وہاں پر درگاہوں پر آپ کو ملے گی. کسی پر آسیبی خلل ہے، کسی کے اوپر بھوت کا اثر ہے. معاذ اللہ یہ حالات کہاں سے ہمارے معاشرے میں آئے؟ تو سنو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جن
जिन्नात के गिरोह तुम इंसानों से ज्यादा हो। जिन्नात इंसान से ज्यादा है, जिन्नात की तादाद इंसानों से ज्यादा है। किस घर में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस गली में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस मोहल्ले में जिन्न हो कोई नहीं जानता, किस रास्ते पे जिन्न हो कोई नहीं जानता। आज जो हमारे घर की बहन बेटियां ब्याह शादी के मौके पे बेपर्दगी का बाजार देखेंगे आप, बेपर्दगी का बाजार लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, ब्याह शादियों में जाकर के देखो, आदमी की सर शर्म की वजह से सर झुक जाता है, लेकिन उन बहन बेटियों को शर्म नहीं आती। आधी आधी आस्तीन के कपड़े, सर पे दुपट्टा नहीं, सर पे चादर नहीं, ये हाल आज हमारे मुआशरे का हो रहा है। अल्लाह अकबर, कभी 12 रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है, कभी मुहर्रम के जुलूस के नाम पे बेपर्दगी हो रही है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। पैगंबर इस्लाम ने 1500 साल पहले फरमाया था, क्या फरमाया मेरे आका ने? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दो किस्म के लोगों को मैं नहीं देखूंगा मेरे बाद आएंगे। उनमें एक वो उन लोगों की बात बताई मेरे आका ने, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके हाथों में कोड़े